शैतान का कांटा नहीं चलता। फिर भी आता, आलिम के पास भी आता। हजरत पीराने पीर महबूब सुबहानी शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह एक मर्तबा जंगले बयाबा में अल्लाह की इबादत में मसरूफ है, नमाज पढ़ रहे, शैतान आ गया, ज़बरदस्त आवाज़। माइक सिस्टम भी शैतान के पास इतना ज़बरदस्त है, दूर से इसी आवाज़ निकालिया, चारों तरफ से आवाज़ आ रही है, ए अब्दुल कादिर, तुम्हारी इबादत हमारे दरबार में बहुत पसंद आ गई, तुमने अपनी ज़िंदगी में बड़ा मुजाहिदा कर लिए हमें पाने के लिए, तुम्हारी इबादत से हम खुश होकर आज हमने फ़ैसला किया, आज से तुम पर इबादत माफ़ है। वाह, हम ना कहाँ से तुम्हें ये आवाज़ आ गई। मुसल्ला भी मस्जिद को सदका दे को चल जाएंगे। ये तो बेदारी की हालत में आवाज़ आ रही है, हम में से कोई घुग्गू ख्वाब में भी सुन लिया तो फरेद छोड़ाता। अब्दुल कादिर, तुमने अपनी ज़िंदगी में बड़ा मुजाहिदा किए, बड़ा तज़किया किए, बड़ी इबादतें की, हमारे दरबार में तुम्हारी इबादत बहुत पसंद आ गई, हमने फ़ैसला किया कि आज से तुम पर इबादत माफ़ है, नमाज माफ़ है, नमाज माफ़। पीराने पीर महबूब सुबहानी, जिनकी एक शक्ल ही हम देखते हैं कि अल्लाह का बहुत बड़ा वली है, दूसरी शक्ल बहुत बड़े आलिम थे, बड़े मुहद्दिस थे, बड़े फ़क़ीह थे। तसव्वुफ़ गालिब था, उनका इल्म छुप गया। मेहमान हरम आए हैं तो ये बातें आ रही है। इमाम अबू हनीफा बहुत बड़े वली थे, इल्म गालिब था तो विलायत छुप गई। अल्लाह सुभान अल्लाह। हमें भी ज़बरदस्त पीएम है, खिताबत गालिब है तो पीएम शिप छुप गई। ज़बरदस्त सोफ़ा मेकर हैं ये, क्या इनको गाड़ी चलाना नहीं आता? आता है, लेकिन सोफ़े का कारोबार गालिब है तो फिर ड्राइविंग इनकी छुप गई। वैसे पीराने पीर ज़बरदस्त हाफिज आलिम, मुफस्सिर मुहद्दिस फ़क़ीह। बाज़ों ने फरमाया इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम शाफी की तरह मुस्तकिल इमाम। बाज़ों ने कहा कि नहीं, जैसे इमाम अबू हनीफा के मसलक में ज़बरदस्त शागिर्द इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद पैदा हुए, वैसे इमाम अहमद बिन हम्बल के मसलक के ज़बरदस्त आलिम थे। आलिम के पास शैतान का कांटा नहीं चलता। अब्दुल कादिर, नमाज माफ़ है। ओहो, हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह आवाज़ सुनते हैं तो फ़ौरन अपने इल्म के तराजू में इस जुमले को रख कर तोलते हैं कि वो नमाज जो मेरे नबी पर माफ़ नहीं हुई, वो नमाज जो नबी के सहाबा पर माफ़ नहीं हुई, वो नमाज अबू बकर, उमर, उस्मान और अली पर माफ़ नहीं हुई,
وہ نماز جو نبی کو دودھ پلانے والی ماں حضرت دائی حلیمہ پر معاف نہیں ہوئی، وہ نماز جو نبی کی ازواج مطہرات پر معاف نہیں ہوئی، وہ نماز جو نبی کے اولاد پر معاف نہیں ہوئی، وہ نماز جو نبی کے نواسے پر کربلا کے میدان میں معاف نہیں ہوئی، میں کون ہوتا ہوں کہ مجھ پر نماز معاف ہو جائے؟ یہ آواز اللہ کی نہیں، دشمن خدا کی ہے۔ فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہیں۔ ایسے غلط وسوسے آ گئے تو فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا۔ وسوسوں کا علاج ہے، یہ بہترین علاج ہے۔ یہ غلط وسوسے آتے رہتے ہیں، عجیب عجیب خیالات آتے ہیں، کلیجہ پانی پانی ہو جاتا ہے، ایسے خیالات آتے ہیں، دل کانپتا ہے، ایسے خیالات آتے ہیں۔ ان وسوسوں سے بچنے کا علاج کیا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ شیطان قریب تک نہیں آتا، عنوان کا رخ بدل جائے گا۔ وقت کا تقاضا ہے، ہر جمعہ 5 منٹ کو میں کاٹتے کاٹتے گزر رہا ہوں تاکہ میں اپنے اعلان پر پہنچ جاؤں۔ دیکھیے اکرم منڈی ہلا رہے، یہ ہو نہیں سکتا حضرت۔ کیونکہ ہمارے اعمال ایسے غلیظ اور غلط ہو گئے ہیں، اٹھے تو وسوسے، بیٹھے تو وسوسے ہو رہے ہیں۔ اور نیک لوگ وسوسے آتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں، برے لوگ وسوسوں کے پیچھے چلتے ہیں۔ وسوسے آتے ہیں تو جو ڈرتا ہے سمجھ جاؤ کہ ایمان باقی ہے، وسوسوں کے پیچھے چلتا ہے تو سمجھو کہ ایمان کو خطرہ ہے۔ پڑھتے رہو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایک نوجوان مجھے پوچھیا، حضرت وسوسے آ رہی نا کیا کرنا؟ میں بولا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو بھائی۔ پھر مجھے فوراً ذہن میں آیا اسے پڑھنا آتا کیا؟ بول کو پوچھیں گے، بول کو آتا کیا جی پڑھنے کے واسطے؟ آتا کیا جی پڑھنے کا؟ تو آتا حضرت ذرا پڑھو جی۔ کہتا لا حول بلا قوہ کہتے کیا ڈاکٹر صاحب؟ لا حول ولا قوہ نہیں، لا حول بلا قوہ۔ لا حول بھائی بولا تیرے لا حول پر لا حول۔ سورہ فاتحہ میں 70 بیماریوں کی شفا ہے، میں پڑھا تو بھی شفا، تمہیں پڑھے تو بھی شفا، لیکن شفا کے لیے شرط کیا ہے؟ صحیح پڑھنا۔ آیت الکرسی پڑھیں گے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، میں پڑھا تو بھی بھاگ جاتا، تمہیں پڑھے تو بھی بھاگ جاتا، لیکن شرط کیا ہے؟ صحیح پڑھنا۔ کوئی مصیبت پر انا للہ و انا الیہ راجعون، دل میں سکینہ نازل ہوتا ہے، میں پڑھوں گا سکینہ نازل، آپ پڑھیں گے سکینہ نازل، لیکن شرط کیا ہے؟ صحیح پڑھنا۔ غلط پڑھیں گے علاج تو ہوگا نہیں، غلط پڑھنے کا گناہ ہوگا۔ پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ تو وسوسے ختم۔ حضرت پیران پیر محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتے ہیں۔ شیطان بھاگتا ہے، بھاگتے بھاگتے کہتا ہے عبد القادر آج تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ جملہ تو بڑا اچھا نظر آ رہا ہے، لیکن ایک ولی ہی پہچان سکتا ہے، ایک اللہ کا بندہ اور ایک عالم ہی پہچان سکتا ہے۔ اس جملے میں بھی بام ہے، اس جملے میں بھی بام ہے، بام جو شیطان عبد القادر پر ڈالنا چاہتا تھا۔ فوراً حضرت شیخ عبد القادر جیلانی پھر سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے کہتے ہیں کہ ذلیل مردود رجیم، مجھے میرے علم نے نہیں، مجھے میرے اللہ نے بچایا ہے۔ سبحان اللہ۔
بچانے والی ذات اللہ کی، جتانے والی ذات اللہ کی۔ فرعونی ماحول میں موسیٰ بن کر جینا یہ ہماری شان ہے الحمدللہ۔ بچانے والے اللہ تبارک و تعالی ہیں۔ یہی سبق حضرت پیران پیر محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا۔ فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا، کہا کہ مردود لعین رجیم، مجھے میرے علم نے نہیں، مجھے اللہ نے بچایا۔ مایوس ہو کر جاتے جاتے تیسرا پیغام دیتے ہوئے جاتا ہے، عبد القادر واقعتاً اللہ نے تم کو بچایا، ورنہ میں تمہارے پاس آنے سے پہلے تمہارے مقام کے 70 اولیاء کی ولایت برباد کر کے آیا ہوں۔ تمہارے پاس آنے سے پہلے 70 اولیاء کی ولایت غارت کر کے آ رہا ہوں۔ ایک عالم کے پاس کانٹا نہیں چلتا، سب کے پاس شیطان کا کانٹا چلتا ہے۔ ماشاءاللہ حضرت مولانا پی ایم مزمل صاحب داماد برکاتہم عالیہ نے سید عبد القادر جیلانی اور شیطان کا واقعہ بہت ہی خوب انداز کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اس بیان کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔